سماعت کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کب تک یہ کیس وائنڈ اپ ہو رہا ہے اور خوشخبری کب تک آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ کیس نیکسٹ ویک میں ہی وائنڈ اپ ہوگا اور اس میں 1 گھنٹے سے اوپر کے بقایا دلائل نہیں رہ گئے. 15 سے 20 منٹ میں کچھ ایویڈنس پڑی جائے گی اور اس کے بعد ویری سوئفٹلی ہم اپنے تمام سبمیشنز کورٹ کے آگے رکھیں گے کہ اس کیس کو کیسے کنکلوڈ کیا گیا اور اس میں کیسے یہ سزا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی بنتی ہی نہیں ہے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا, یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. سو میں 100% آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ ایکویٹل کا کیس ہے اور یہ ایکویٹل ہی ہوگا. یہ کبھی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کبھی پروسیکیوشن سٹارٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دور دور تک مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ کی بیل کی ہیئرنگ ہی کافی تھی کہ سرکار کو ارادہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اس ایک مقدمہ چلانے کا, مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ مقدمہ چلایا. سپریم کورٹ میں واضح آبزرویشنز آ گئی تھیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی, کوئی اینمی اسٹیٹ سے کوآپریٹ نہیں ہوا, کوئی فورن پاور کو فائدہ نہیں پہنچایا, کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ پھر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی اپلیکیشن کیسے ہوگی؟ اگر سر اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اتنی جلدی سزائیں دی گئی؟ تو کیا اور ان ججوں کا بھی احتساب ہوگا, ان کو سزائیں ملیں گی کہ جنہوں نے غلط جو ہے وہ سزا دے کے اتنے ٹائم اندر رکھا؟ بات یہ ہے کہ آف کورس جج صاحب نے جس طرح یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا, اس سے یہ بڑا تشویشناک مقدمہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو سی آر پی سی کو وائلیٹ کرتے ہوئے, آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے, فیئرنیس کے پروسیجرز کو وائلیٹ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے انہوں نے ملزم کو اس کے وکیل سے محروم رکھ کے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سیکشن 14 کی ریپیٹڈ وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اتنی وائلیشنز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جج صاحب کے لیے. سو ہم اپنا کیس نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے رکھیں گے, ہم جج صاحب کا کردار خاص طور پر اس اپیل پہ ہائی لائٹ کریں گے آئندہ پیشی. تو سلمان صفدر صاحب, آئندہ پیشی میں اگر لیٹ سپوز یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ خان صاحب کی رہائی ہوگی یا پھر مزید رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں, ون ایٹ اے ٹائم. خان صاحب کی اس وقت جو کنفائنمنٹ ہے وہ توشہ خانہ میں ہے, وہ عدت نکاح میں ہے اور وہ سائفر میں ہے. تو آغاز سائفر کے مقدمے سے ہوا ہے. لیٹ سی, سب سے سیریس مقدمہ تو سائفر تھا نا, سب سے ہائی پروفائل کیس تو سائفر بنا ہوا تھا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کا. دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں کتنا دم تھا, اس کیس میں کتنی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہے. سو میں 100% آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ ایکویٹل کا کیس ہے اور یہ ایکویٹل ہی ہوگا. یہ کبھی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ کبھی پروسیکیوشن سٹارٹ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی جو ہے وہ دور دور تک مجھے تو اس میں نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ کی بیل کی ہیئرنگ ہی کافی تھی کہ سرکار کو ارادہ چھوڑ دینا چاہیے تھا اس ایک مقدمہ چلانے کا, مگر اس کے باوجود انہوں نے یہ مقدمہ چلایا. سپریم کورٹ میں واضح آبزرویشنز آ گئی تھیں کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی, کوئی اینمی اسٹیٹ سے کوآپریٹ نہیں ہوا, کوئی فورن پاور کو فائدہ نہیں پہنچایا, کوئی نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا. تو یہ پھر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی اپلیکیشن کیسے ہوگی؟ اگر سر اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے اتنی جلدی سزائیں دی گئی؟ تو کیا اور ان ججوں کا بھی احتساب ہوگا, ان کو سزائیں ملیں گی کہ جنہوں نے غلط جو ہے وہ سزا دے کے اتنے ٹائم اندر رکھا؟ بات یہ ہے کہ آف کورس جج صاحب نے جس طرح یہ ٹرائل کنکلوڈ کیا, اس سے یہ بڑا تشویشناک مقدمہ ہے کہ کیسے انہوں نے ان کو سی آر پی سی کو وائلیٹ کرتے ہوئے, آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے, فیئرنیس کے پروسیجرز کو وائلیٹ کرتے ہوئے بڑی تیزی سے انہوں نے ملزم کو اس کے وکیل سے محروم رکھ کے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سیکشن 14 کی ریپیٹڈ وائلیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر. تو اتنی وائلیشنز کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جج صاحب کے لیے. سو ہم اپنا کیس نہ صرف عمران خان صاحب کے لیے رکھیں گے, ہم جج صاحب کا کردار خاص طور پر اس اپیل پہ ہائی لائٹ کریں گے آئندہ پیشی. تو سلمان صفدر صاحب, آئندہ پیشی میں اگر لیٹ سپوز یہ فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو پھر نیکسٹ کیا ہوگا؟ خان صاحب کی رہائی ہوگی یا پھر مزید رکاوٹیں بھی ہو سکتی ہیں خان صاحب کی رہائی کو لے کر؟ دیکھیں, ون ایٹ اے ٹائم. خان صاحب کی اس وقت جو کنفائنمنٹ ہے وہ توشہ خانہ میں ہے, وہ عدت نکاح میں ہے اور وہ سائفر میں ہے. تو آغاز سائفر کے مقدمے سے ہوا ہے. لیٹ سی, سب سے سیریس مقدمہ تو سائفر تھا نا,
सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था एंटी स्टेट एक्टिविटी का. देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था. ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने. तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा. result. मेरा ये ख्याल है. बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया, सलमान साहब.